الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله عز وجل شانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم براہ سنانیس صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد است میخواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم دانش حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 15 ستمبر 1994 ہم یہاں راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اصل میں یہ تقریب سعید ہمارے عزیز قاری محبوب الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے درس قرآن کے تکمیل کے سلسلے میں ترتیب دی گئی. اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ اس علاقہ کے فرزندان اسلام کے اذہان و قلوب میں قرآن کا فہم اتارا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور جن جن مقامات پر
رشد و ہدایت کا یہ چراغ روشن ہے. اللہ ان تمام مراکز کو ترقی اور فروغ اور اپنے فضل کے مطابق کامیابی عطا فرمائے. ہمارے بھائی مولانا عبدالغفور حیوی صاحب بڑے اختصار کے ساتھ آپ سے گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ قرآن کریم ان کتابوں میں سے نہیں ہے کہ جنہیں محض احترام سے چوم لینے پر قناعت کر لی جائے. مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کا درس پھر سے شروع کر جاؤں آج. تو درس قرآن قاری صاحب نے ہمارے عزیز نے ختم کیا, اب میں آج شروع کر رہا ہوں. ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ, نزول کے اعتبار سے نہیں, ترتیب کے اعتبار سے. کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت, کل 7 آیتیں. لیکن یہ 7 آیتیں اتنی اہم ہیں کہ پورے قرآن کی روح ان 7 آیتوں میں موجود ہے. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ ان 7 آیات میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ام الکتاب کا نام بھی دیا, سبع من المثانی کا نام بھی دیا, فاتحۃ الکتاب کا نام بھی دیا, اور بھی کچھ نام آتے ہیں. ٹائٹل ہے یہ قرآن کریم کی ڈیٹیل, قرآن کریم کی تفسیر کا عنوان ہے یہ سورت. اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا تو وہ قرآن کا فلسفہ سمجھ جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے آپ سے, اگر آپ نے ان 7 آیتوں کو سمجھ لیا تو قرآن کریم کا آپ کے دل و دماغ میں فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس کا پڑھنا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ آپ جب دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کا میسج یاد رہے گا. قرآن جو میسج کرنا کرتا ہے وہ میسج آپ کو یاد رہے گا, دل و دماغ پر تازہ رہے گا. 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ڈیمانڈ ہے, تقاضا ہے, درخواست ہے, مطالبہ ہے. اس سے پہلی کی جو آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنی؟ 4. یہ تمہید ہے, بیسویں. اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ تکمیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نماز کی حالت میں اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے. یہ قریب تر ہونے کے کیا معنی؟ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, ہمارے قریب نہیں اقرب ہے, اور اقرب من حبل الورید ہے. تو اس قرب کا جو کانسیپٹ ہے, اس قرب کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی دعا میں اور اس کی قبولیت میں جتنا قرب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہے. نماز کی حالت میں انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو حق تعالیٰ کی جو اجازت ہے, اس کی جو قبولیت ہے وہ قریب تر ہوتی ہے انسان سے. آپ سوالی بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سوالی ہی بن کے کھڑا ہوا کیجیے, داتا بن کے کھڑا نہ ہوا کیجیے. بعض رب یوں اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں
جیسے ٹھوس جما رہے ہوں. نماز میں عاجزی روح ہے، اور جس نماز میں تواضع نہیں، عاجزی نہیں، وہ بے روح عبادت ہے. اللہ نے اپنے بندے کو سوالی بن کر آتا دیکھا تو مانگنے کا طریقہ خود سکھایا. اہل نظر کا کہنا ہے حسن طلب نہ ہو تو داتا شفیق ہو، جب بھی سوال کے ناکام ہونے کا خطرہ رہتا ہے. مانگنے کا بھی تو سلیقہ ہونا چاہیے نا. اللہ نے اپنے بندے کو جب سوالی کی حیثیت سے اپنے در پہ آتا دیکھا تو سوال کا طریقہ خود سکھایا. تو یوں مانگو کہ سب سے پہلے میری تعریف کرو. کس کی تعریف کرو؟ چنانچہ آپ ہر روز کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حرف آغاز الحمدللہ رب العالمین. حمد اور تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. ساری تعریفوں کا حقدار، سارے حمد کا حقدار صرف وہی ہے جو عالمین کا رب ہے. حقدار ہے، منتظر نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے. تو غور فرمایا آپ نے؟ جب آپ سو جاتے ہیں تو پھر حشرات بولتے ہیں. بولتے وہ ویسے بھی ہیں، لیکن ہنگامہ زندگی میں ان کی آواز دبی رہتی ہے. جب وہ ہنگامہ زندگی بستر پہ آ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر حشرات کی ننھی ننھی آوازیں آتی ہیں. ان کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے. اب سمجھ میں تو آتا نہیں؟ کیفیت بھی ان کی مختلف ہوتی ہے. کچھ جلی، کچھ خفی، کچھ ابری ہوئی، کچھ دبی، مختلف آوازیں آتی ہیں. رات کے سناٹے میں آپ سنتے ہیں نا. دہریہ کہتا ہے فطرت بول رہی ہے. دہریہ کہتا ہے ساؤنڈ آف نیچر، فطرت بول رہی ہے. قرآن کہتا ہے خلقت بول رہی ہے. فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میری یاد سے غافل ہو. ہر چیز میری یاد میں مشغول رہتی ہے، لیکن ان کی حمد و تسبیح کو تم نہیں سمجھ پاتے ہو. تو انسان نے بھی اپنے رب کی تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اسی ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. رب العالمین، رب المسلمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حمد و تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم رب بھی ہے، اور اس کی ربوبیت میں بھی غضب نہیں، انتقام نہیں، رحمت ہے اور شفقت. اپنی نافرمانوں کو تانا بھی نہیں دیتا، وقت پر رزق پہنچا دیتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، وما من مسلم نہیں، وما من مؤمن نہیں، وما من دابۃ فی الارض، وما من الانس والجن بھی نہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین.
پر کوئی ایک بھی ذی روح ایسا نہیں، روئے زمین پر کوئی ایک بھی زندہ ایسا نہیں، وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے، بہائم میں سے ہو، مویشیوں میں سے، درندوں میں سے ہو، پرندوں میں سے، چینٹیوں میں سے ہو، یا حشرات الماء میں سے، کوئی بھی ذی روح جو اس دھرتی پہ چلتا پھرتا ہے، رینگتا ہے، سانس لیتا ہے، قرآن نے فرمایا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، اسے رزق پہنچانے والے اس کا گھر بھی معلوم ہے، اس کا در بھی معلوم ہے، اس کا وطن بھی معلوم ہے، گھر کا نمبر بھی معلوم ہے، اس کی ضروریات بھی معلوم ہے، اس کی خواہشیں بھی معلوم ہے، اس کی آرزویں بھی معلوم ہے۔ کوئی دنیا میں اس کا قریب سے قریب دوست بھی جو بات نہیں مانتا، رب العالمین اس کی باتیں مانتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک وہی جس روز کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اس کے فضل و کرم کے بغیر کسی کا کوئی دستگیر نہیں ہوگا۔ اس دن کا مالک و مختار کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقہ رشد ہدایت میں فرمایا، آسمان ہدایت کے ستاروں سے فرمایا، رحمت عالم نے اپنے پیاروں سے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، عدل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا میں بھی اس کا فضل مانگتا ہوں۔ پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ معبود نے کہا میرے محبوب، جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ معبود نے کہا میرے محبوب، رات بھر جو کھڑے رہتے ہو، ساری رات عبادت کرتے ہو اپنا دل خوش کرنے کے لیے، تو پھر میرا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو نا۔ یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، کہہ نہیں سکتا تھا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہا ہے نا، لیکن آج کیا کہا؟ وہ ادا جو پسند آئی نا، چادر اور رکھی تھی، چادر اور رکھی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ادا جو پسند آئی تو اسی نسبت سے پکارا، میں اس پہ بھی قربان جاؤں، اس پہ بھی قربان جاؤں۔ کس نے کہا یار؟ نہیں، ایک صاحب نظر میں بھی بڑی پیاری بات تھی، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے میرے محبوب
رات کی تنہائیوں میں، عالمگیر سناٹوں میں، میرے ذکر و فکر میں تیرا کھڑا ہونا قبول تسلیم، لیکن یہ تیری خوشی کی بات ہے کہ رات بھر جاگتے ہوئے گزار دیتے ہو۔ ام المومنین پوچھتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے، پاؤں کے ورم دیکھ کر رات بھر رو رو کر آ کے سوجی ہوئی دیکھ کر، اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، پھر اس قدر استغفار؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اپنے اس محسن معبود کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا؟ اس نے اپنے فضل و کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کی یاد میں کمی ہونے دوں؟ رب العالمین نے فرمایا قم اللیل، میرے محبوب رات بھر میری یاد میں، میرے ذکر و فکر میں تیرا کھڑا رہنا تسلیم، لیکن یہ تیری خوشی کی بات ہے، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، تو پھر رات کا کچھ حصہ، آدھا یا کچھ حصہ میری خوشی کے لیے بھی محسوس کر لیجئے نا، کہ جب تو سویا ہوا نظر آتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ذرا قرآن کو سجا کے پڑھا کر میرے محبوب، میرا قرآن جب تیری زبان سے ادا ہوتا ہے تو میں محظوظ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، میں محظوظ ہوتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ان کی توازو کا یہ عالم ہے، ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ حدیث شفاعت، علماء موجود ہیں، پوچھئے ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے ہاں حشر میں طویل سجدہ فرمائیں گے جو دنیا کے ہزاروں سجدوں سے بھی زیادہ طویل ہو، حق تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھاؤ، تم سوال کرو میں قبول کروں، تم مانگو میں عطا کروں، تم شفاعت کرو، سفارش کرو، میں منظور کروں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھائیے اور جو مرضی آئے کر دیجیے، نہیں، سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے میں بھرتا جاؤں، مانگتے جائیے میں عطا کرتا جاؤں۔ آپ کا سجدہ بھی قبول ہے، آنسو بھی قبول ہے، عاجزی بھی قبول ہے، تواضع بھی قبول ہے، لیکن آپ سوال رہیں گے، داتا میں رہوں گا، تو مانگ میں عطا کروں۔ تمہارے کو مختار کون؟ برا وہ مہنگائی کا یار، توبہ، میری قوم کی آواز چھین لی۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک مختار کون؟ ایاک نعبد، یہ بڑا نازک وعدہ کرتا ہے سوالی، سوالی کی حیثیت سے انسان نے اپنے داتا سے وعدہ کیا، اپنے رب سے وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تم سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ دونوں زمانے ہوتے ہیں مظاہرہ میں، حال بھی، استقبال بھی، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی۔ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم، تو ایسا تو نہیں کہ مسجد میں اللہ سے مدد اور مسجد سے باہر کوئی بڑے سائز کی قبر نظر آئی تو
وہاں جھک گئے، کوئی جھنڈی نظر آئی تو اس کے آگے دامن پھیلا لیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی. کیا نام ہے سلاق کا محبوبم؟ مریر حسن. مریر کے کیا مانی ہے جی؟ کوئی مانی نہیں تو تھی انہیں چپکائے ہوئے ابھی تک. یار حسن آباد ہی کر لو اس کو. اچھے نام رکھو اپنے علاقوں کے، اپنے شاپس کے، اپنے جو نسبتیں ہیں، جن نسبتوں سے ہمارا ماضی چمک رہا ہے ان نسبتوں کو اپنائیے نا. وہ دھوتی باندھنے والے اور دال کھانے والے چلے گئے، جو نسبتیں چھوڑ گئے ابھی تک وہ ہم پر مسلط ہیں. ہاں، انسان کی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ بڑا خاص وقت شروع ہے راولپنڈی کے روشن ضمیروں. اس وقت میں یہ ریکارڈ کرا دو. ایک تو یہ آپ کی ٹیپیں ریکارڈ کر رہی ہیں، فطرت کے ٹیپ ریکارڈر میں اس کو ریکارڈ کرا دو. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. معبود کون؟ مسجود کون؟ یا اللہ بھی. دیکھ لو میرے بچے کی آواز آج سب سے اونچی ہے. ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود. سینے سے، ضمیر سے، معدے سے نہیں. ضرب لگائیے نا ذرا تاکہ بھی کے بیماروں کو بھی اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. جو کہتے ہیں اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی. اللہ کے پیارے تو میرے نور نظر ہیں، اللہ کے پیارے تو میری متاع قلب و جگر ہیں. میں ان کی خاک پاؤں کو بھی میری متاع قلب و جگر ہیں. میں ان کی خاک پاؤں کو بھی عقیدت کا سرما بنا کر آنکھوں میں ڈال لوں، لیکن سجدہ کس کے لیے؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہ ہی نے گرد لگایا کیجیے راولپنڈی والوں. اچم بیمار ہو گیا اور سچ کہتا ہوں جب تک اللہ کی توحید میں وفا نہیں کرو گے تمہاری ڈگری نہیں بنے گی. نہیں بنے گی تمہاری ڈگری جب تک اللہ کی توحید میں وفا نہیں کرو گے. مفلس رہو گے، ملتا رہو گے. کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی جاپان کے سامنے، کبھی جرمنی کے سامنے دامن پھیلائے رکھو گے جب تک اس کی توحید میں وفا نہیں کرو گے. رائے میں بھی آ جاتے ہیں اور وہاں دودھ کی سبیلیں تقسیم کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. معشوق من بشیوائے ہر قسم موافقت. معشوق من بشیوائے ہر قسم موافقت. ایک صاحب نے دیکھا نا کہ ہر جائی معشوق اس کے ساتھ بھی ہے ادھر بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے، تجھ سے یا تجھ سے بھی. وہ ایک دیوار پہ لکھا تھا یا اللہ مدد. کراچی میں ایک صاحب انہوں نے لکھ دیا نیچے یا رسول مدد. ایک اور صاحب انہوں نے لکھ دیا یا علی مدد. ایک اور صاحب نے لکھ دیا یا غوث اعظم مدد. اسلام تو یہاں مذاق ہے نبی، جس کے جی میں آئے وہ کرتا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک صاحب آیا، اس نے دیکھا اللہ مدد، رسول اللہ مدد، علی مدد، غوث اعظم مدد. سوچتے سوچتے اس نے نیچے لکھ دیا ابا جان مدد. اب کوئی اور چاچا فارغ نہیں ہے.
فما ظنکم برب العالمین. قرآن پوچھتا ہے تم نے اللہ کے حق میں جو بندوں کو شریک کر لیا تو اللہ کے لیے کیا چھوڑا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت یہ ہے کہ ان کے فرمان کی اطاعت کرو. صحابہ و اہل بیت سے عقیدت یہ ہے کہ ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھو. اولیاء اللہ سے محبت یہ ہے کہ ان کا دیا ہوا سبق یاد رکھو. ٹھیک ہے نا؟ والدین کی عقیدت اور محبت یہ ہے کہ ان کی فرمان برداری کرو. سجدہ کس کا؟ یا اللہ کا بھی. اور مدد کس سے؟ کہاں کرتا ہوں؟ وہی مشکل کشا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہیں آئی، اور جس پر مشکل آئی وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک روشن ضمیر عارف گزرے ہیں. کل سوال کے بعد مجھے نا یہ خطیب خدا کے لیے یاد نہیں، میرے لیے یہی بہت ہے، بس میرا نام لے لیا کیجیے، اور اگر بہت پیار آیا ہوا ہو تو مبلغ اسلام کہہ دیا کیجیے. دعوت اسلام نے جو زور دیا ہے دعوت پہ دیا ہے، تبلیغ پہ دیا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیک الا البلاغ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وخطیبا وداعیا الی اللہ باذنہ. خطابت میں اور دعوت میں فرق ہے. خطابت میں کوئی بات بار بار دہرانا اور سمجھا جاتا ہے. ہاں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج نیا مضمون بیان کیا میں خواب نے. اور دعوت میں ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے، بس یہ اتار دو دل نگاہ کی گہرائیوں میں. تو میرا اعزاز یہی ہے، میں تو اپنی زندگی اسی پہ گزارنا چاہتا ہوں. میرے عزیز دوستوں، بات کہہ رہی تھی جی، ایک عارف نے فرمایا، شان کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو سنتا ہوں تو لگتا ہے جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہوتے نا جی بعض انسان ان کی زبان سے فطرت بولتی ہے. یہ جتنی خوبیاں ہیں نا من جانب اللہ ہوتی ہیں نا، یہ تو کسبی تو نہیں، یہ ہابی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. شاہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا کہ جس کے پسینے سے گلشن مہکتے ہیں، جس کے تبسم سے ستارے چمکتے ہیں، جس کے تکلم سے انادل چہکتے. میں نے ایک حسین دیکھا جو حسن کائنات کا نقطہ انتہا نظر آیا. وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. میں نے دیکھا وہ شریفوں میں معیار ہے، وہ سخاوت میں معیار ہے، وہ دیانت میں معیار ہے، وہ امانت میں معیار ہے، وہ صداقت میں معیار ہے، وہ انبیاء کا امام ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. وہ اٹھتا ہے تو آسمان بلندی کی بھیک مانگتے، وہ بیٹھتا ہے تو دھرتی سکون کی درخواست کرتی ہے، وہ ہنستا ہے تو جنت کو جوانی ملتی ہے، وہ ناراض ہوتا ہے تو جہنم اگلنے لگتی ہے. میرا دل چاہا کہ میں اسی کے در کا سوالی بن جاؤں، میرا دل چاہا کہ اسی کے در پہ جا کے دامن پھیلاؤں. لیکن جب میں اس کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے. وہ حسینوں میں حسین، وہ جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف کسی اور کے در پہ کھڑا رو رہا ہے اور کہہ کیا رہا، معبدنا کا حق عبادتی، معبدنا کا حق عبادتی. میرے معبود اعتراف کرتا ہوں کہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکا. میں نے اس حسین کو بھی جب کسی اور کے در پہ روتے ہوئے پایا تو میرے ضمیر نے رہنمائی کی، اس سے نہیں
تو بھی اسی کے در کا سوالی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حسین سوال کرتے ہوئے اور روتے نظر آتے ہیں۔ مصائب و مشکلات میں مشکل کشائی کرنے والا کون؟ روشن ضمیروں، راولپنڈی کے روشن ضمیروں، سچا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمہید مکمل ہو گئی، وعدہ بھی ہو گیا، اس کی رحمت متوجہ ہوئی، اب وقت آ گیا تھا کہ دامن پھیلایا جائے۔ مانگنے والے نے دامن پھیلایا، مانگنے والے نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم۔ جائیدادیں نہیں مانگی، محلات نہیں مانگے، وزارت نہیں مانگی، صدارت نہیں مانگی، کیا مانگا؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر۔ اس کے دشمن کو پتہ چلا، وہ جو دشمن ہوتا ہے نا، چور جب گھر میں اترتا ہے تو پھر وہ قیمتی چیز ڈھونڈتا ہے، برتن نہیں اٹھاتا، بستر نہیں اٹھاتا، سونا تلاش کرتا ہے۔ چور بن کر جب ابلیس مومن کے گھر آیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے بھی اعلان کیا میں یہی دولت لوٹوں گا، صراط مستقیم پر تیرے بندوں کو نہیں چلنے دوں گا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سامنے سے، عقب سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ صراط مستقیم سے ہٹا دوں۔ اگر میری کوشش کامیاب ہوئی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نمک حرام بنا دوں گا، تیری زمین پر رہیں گے، تیرے کرم سے جیئیں گے، تیری ہواؤں سے سانس لیں گے، لیکن دامن دوسروں کے آگے پھیلائیں۔ اب میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی اتنی جو قیمت ہوئی کہ بندے کو اللہ نے سکھایا مجھ سے یہی مانگ، اس کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اطلاع دی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم ہی وہ شاہراہ صداقت ہے کہ جس پر چل کر ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ پھر میں نے قرآن کریم سے پوچھا کوئی اور، قرآن کریم نے ایک اور جگہ بتایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم اپنے قول و عمل کے لحاظ سے اتنا جامع ہے کہ پوری امت جیسی مرکزیت کا حامل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرا ابراہیم میرا وفادار بندہ تھا، یکجائی تھا، ہر جائی نہیں تھا، شہدائی تھا، حلوائی نہیں، مجاہد تھا، مجاور نہیں تھا، سرفروش تھا، تعویذ فروش نہیں تھا، قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ہم نے انہیں اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا۔ گویا اللہ کی یہ نعمت اس کے خلیل کو نصیب ہوئی۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے بتایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اپنے محبوب کو بھی اللہ نے صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی۔ یہ اس کی قیمت ہے۔
اب میں نے قرآن کریم سے پوچھا اس کا مفہوم کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اطلاع دی کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ تسلیم اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی، ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی، فاعبدوہ، بس اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یعنی توحید صراط مستقیم ہے، اللہ کی توحید صراط مستقیم ہے، وہی توحید جو رحمت للعالمین نے سکھائی، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حشر میں اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی آواز گونجے گی، آج نکھر جاؤ ذرا، وفادار ایک طرف، غدار، نمک حلال ایک طرف، نمک حرام دوسری طرف، مجاہد ایک طرف، مجاور ایک، شیدائی ایک طرف، حلوائی ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہرجائی، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ پھر رب العالمین انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنْ، اور یہ حکم دیا تھا اعبدونی، میری ہی عبادت کرنا، وَأَنْ اعبدونی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم، توحید صراط مستقیم، اور شرک سبل متفرقہ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ انسان نے اپنے رب سے یہ دولت مانگتے ہوئے عرض کیا یا رب العالمین، میں تجھ سے وہی دولت مانگتا ہوں جو تو نے اپنے منعم علیہم پر نازل فرمائی، اپنے انعام یافتہ بندوں پر نازل فرمائی۔ میں ان کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں اپنانا چاہتا ہوں، اور اس راستے سے بچنا چاہتا ہوں جس پر مغضوب علیہم چلتے رہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور قرآن کریم نے انعام یافتہ لوگوں کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ تقریباً 4 طبقے سامنے آتے ہیں انعام یافتگان کے۔ کتنے؟ 4۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ نے انعام کی بارش نازل فرمائی، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا اللہ کے حضور سے سب سے پہلے انعام ملا نبوت کو، پھر انعام ملا صداقت کو، پھر انعام ملا شہادت کو، پھر انعام ملا اطاعت کو۔ 4 طبقے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء علیہ السلام وہ پہلا خوش نصیب طبقہ ہے جنہیں رب العزت کے حضور سے پہلا انعام ملا، اس کے بعد صداقت، پھر شہادت، پھر اطاعت۔ میں کہا کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کو اللہ یہ عقیدہ مبارک فرمائے، نظر بد سے بچائے کہ ان کا عقیدہ قرآن کی روح کے مطابق ہے۔ جبھی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے وہ جو خطبہ
کتاب کا مجموعہ ہے ان کا نہج البلاغہ، اس نے فرمایا اما اہل السنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ ورسولہ، یہ جو اہل سنت ہیں یہ اسی چیز کو پکڑے ہوئے ہیں جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی اور اس کے رسول نے عطا فرمائی۔ نبوت کے بعد قرآن نے صداقت کا نام لیا اور صداقت کا تاجدار انبیاء کے بعد خلیفہ راشد اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن کریم کی پیش کردہ ترتیب کے مطابق آپ جو سوچتے جائیں گے آپ کی روح میں عجیب تازگی آتی چلی جائے گی اور آپ اپنے عقیدے کو قرآن سے قریب تر پائیں گے بحمدللہ۔ صداقت کا تاجدار صدیق اکبر اور رسول کا جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نامزد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی امت کی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے اور امامت کے لیے۔ عدالت کے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ مجھ پہ پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سکون آیا، جبکہ آپ فرما چکے تھے مرو ابو بکر کے پاس جاؤ فلیصلی بالناس، تاکہ میری غم زدہ امت کو نماز پڑھائے۔ کیونکہ عرض کیا گیا تھا اللہ کے رسول فرزندان اسلام مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار غار سے کہو نماز پڑھائے۔ بیٹی عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں ابو بکر کون ہے؟ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہونا اس کے بس میں کہاں ہے؟ وہ تو آپ کا عاشق صادق ہے، آپ کی جگہ مسلح پہ کھڑے ہونا ان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کسی اور کا نام لیجیے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں میں دہراتے ہوئے بھی کانپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف وانی میں ہو نا، چپ رہو۔ سیدنا عائشہ سے یہ کہہ دیا کہ تم چپ رہو، پھر متانت کے ساتھ صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا جاؤ میرے ابو بکر سے کہو میری امت کو نماز پڑھو۔ نبی کا لہجہ بتا رہا ہے، آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ پیغمبر کا اسلوب بیان بتا رہا ہے، طرز تکلم بتا رہا ہے کہ یہ فیصلہ نبی کا نہیں، اللہ کا نبی تو ترجمانی کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کی ترجمانی کر رہا ہے پیغمبر تو وہ جس کے ابرو میں بھی اس وقت تک حرکت نہیں آتی جب تک وہ نہ چاہے، وہ جس کا نطق بھی حرکت نہیں کرتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ رحمت عالم نے اپنے انداز بیان سے واضح کر دیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ مشیت عزیز، وہ میرے رب کا فیصلہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا، تعمیل ارشاد نبوی میں صدیق اکبر مسلح پہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں راحت آ گئی، سکون آ گیا، تو فرمایا میں بھی چلوں گا۔ اب دیکھیے یہ سب اس کے حکمت کے مطابق ہو رہا ہے، یہ جو پروسیس ہے یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ جب ابو بکر صدیق مسلح پہ کھڑے ہو گئے تو رحمت عالم نمودار ہوئے حجرہ عائشہ سے، کیونکہ قریب تھا دروازہ، آپ نمودار ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اب مجھے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس طرح ہے کہ ایک ہاتھ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ سیدنا علی ابن ابی طالب کے کندھے پر، وہ ایک چچا کے ہاتھ دوست پر اور ایک ہاتھ چچا بھائی کے دوست پر رکھ کے دو ہاشمی چشم چراغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آتے ہیں۔ جب قریب آئے تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علیک یا ابا بکر، نہیں ابو بکر میں تجھے ہٹانے نہیں آیا، ٹکانے آیا ہوں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو بکر نے جبرن رسول کے مسلح پہ قبضہ کر لیا تھا۔ میں دنیا پر یہ واضح کرنے آیا ہوں کہ ابو بکر میرا مقتدی ہے اور ساری امت ابو بکر کی مقتدی ہے۔ میں ابو بکر کا امام ہوں اور ابو بکر میری امت کا امام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر نے اقتدا فرمائی اور پوری امت نے صدیق اکبر کی آواز سے اقتدا کی۔ اس نماز میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ جو رسول کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، جو رسول کا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جو رسول کا وفادار ہے وہ علی کا بھی وفادار ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر علی سے بڑھ کر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ تو جسے رسول امامت کے مسلح مسلک پر کھڑا کرے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اقتدا کیوں نہ کرے؟ میں اس لیے کہا کرتا ہوں جنہیں دعویٰ ہے حب علی کا کہ سیدنا علی کے نقش قدم پر چلنا سیکھیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو امام مانا۔ صدیق اکبر امت کا متفق کا امام ہے، متنازع نہیں، متفق کا امام ہے۔ قرآن کریم نے نبوت کے بعد صداقت کو دیکھیے، خلافت راستہ کا تصور کیسے قرآن کے آئینے میں نظر آتا ہے آپ کو۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، نبوت کے بعد صداقت اور صداقت کے بعد صدیق اکبر بھی شہید، فاروق اعظم بھی شہید، عثمان ابن عفان بھی شہید، سیدنا علی المرتضیٰ بھی شہید رضی اللہ تعالی عنہم۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، ایک صدیق اور 3 شہید۔ اب ان کے بعد بھی کچھ تھے جو اللہ کو پیارے تھے، جو اللہ کے پسندیدہ تھے، ان کے لیے قرآن کریم نے فرمایا والصالحین، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے مجھ سے بھی وفا کی، میرے رسول سے بھی وفا کی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے حسن مجتبیٰ نے دوستی کی، جن سے حسن مجتبیٰ نے محبت کی، جنہیں 7 سال حسن مجتبیٰ نے قائد مانا، جنہیں 19 سال حسین کریم نے قائد مانا، وہ صالحین میں آتے ہیں، جن کا دور اسلام کی فتوحات کا تاریخ ساز دور ہے۔ میں اس لیے اہل سنت و جماعت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جس کی تائید تاریخ کرے نہ کرے قرآن کرتا ہے۔ اہل سنت و جماعت تاریخ کے محتاج نہیں، تاریخ ان کی محتاج ہے۔ میں چاہتا ہوں بہت آپ کو میں نے دکھا دیا جی، کوئی بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ میرے خریدے ہوئے تو نہیں ہے، میں میری بسیں گئی تھی آپ کو لینے کے لیے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب میں آپ کو اجازت دوں گا تو آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو سڑکوں پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہیں وہاں نہ کوئی ٹیکسی ملے گی اور نہ کوئی بس ملے گی، لیکن مجھے آپ کو فخر ہے۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو نظر بد سے بچائے۔ ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ 30 کا جمعہ تعلیم قرآن میں ادا کریں گے، اور وہاں کے احباب نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے حیا آ گئی۔ مولانا اشرف علی صاحب نے، ہمارے گور صاحب، گوہر ملت صاحب نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے حیا آ گئی۔ حضرت شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں، ان کا پیار میں نہیں بھول سکتا، زندہ رہا تو انشاءاللہ 30 ستمبر کا جمعہ ہم تعلیم القرآن میں ادا کریں گے اور تفصیل سے باتیں ہوا کریں گی، جتنا ممکن ہو وہاں جلد تشریف لائیے گا۔ کچھ دوست نئے چہرے آئے ہوئے ہیں، شاہ اللہ بخاری صاحب کو توفیق دے، ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر ختم کر لی، اب آج میں نے شروع کر دی، تو پھر اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ دل و دماغ میں قرآن کی صداقتیں اتاریں، اور پھر جب ختم کریں تو پھر شاید ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن پھر ایسی تقریب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ ہمارے عزیز انجم توحیدی صاحب کے گھر میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ اور دوستوں نے اس سلسلے میں دعا کی درخواست کی، ہم اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں